بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دنیا میں تشریف آوری کے بعد انسانوں میں انسانوں کی جو غلامی کا نظام تھا اس کو ختم فرمایا۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا نمایاں پہلو ہے کہ اسلام آنے سے پہلے منڈیوں میں جس طرح آج جانور فروخت ہوتے ہیں، بازاروں میں جس طرح آج چیزیں بکتی ہیں، بالکل اسی طرح آج سے 1500 سال پہلے تک چوک چوراہوں میں جانوروں کی جگہ انسان فروخت ہوتے تھے۔ عورتیں بیچی جاتی تھیں، مرد بیچے جاتے تھے، بچے بیچے جاتے تھے، بوڑھے بیچے جاتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا نظام تھا جس نے انسان کو انسان کا ابدی طور پر غلام بنا رکھا۔ پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر حکم ہوا کہ اللہ کریم نے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی جنس کا ہو، جس کو رب کریم نے غلام پیدا کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہو سکتا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اسلام کے نظام انقلاب نے دنیا میں سے غلامی کے اس نظام کو بالکل اکھاڑ کے رکھ دیا۔ لوگوں نے سکون کی سانس لی، اطمینان آنے لگا کہ اب ہم بھی عام انسانوں کی برابر جی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو ذہنی طور پر غلام بنانے کا جو دوسرا پیرلر نظام، اس کے برابر ایک اور نظام چل رہا تھا۔ وہ کون سا نظام تھا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ کسی کو ایک رقم دیتا تھا، پھر اس رقم کی عوض ماہنامہ سود کے اوپر پیسے لیتا تھا۔ تو اللہ کریم نے اس کے اوپر پکڑ کی کہ جس طرح انسان انسان کا غلام نہیں بن سکتا، اسی طرح ہم کسی کے ساتھ سودی لین دین کر کے اس کو اپنا غلام جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ اس حد تک قرآن کریم نے اس بارے میں وعید نازل کی کہ سود لینا دینا دونوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر یہاں تک اللہ کریم نے کہا کہ اگر کوئی نہیں ہٹتا تو ایسے جیسے وہ رب رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ سود کھانے والا ایسے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ سود لینے دینے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ نہیں بلکہ حرام قرار دیا۔ اسلام کے اس دوسرے انقلابی قدم نے یہ دیکھیے کتنا بڑا فرق پیدا کیا پوری دنیا میں۔ آج اگر آپ ورلڈ کا انڈیکس بنائیں گے، جس طرح ہر چیز کا ریشو بنایا جاتا ہے، اگر ورلڈ انڈیکس دیکھیں گے تو اس میں خودکشیاں کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 0.1% نہیں ملے گی، جبکہ پوری دوسری دنیا جو ہے وہ خودکشیوں کے بازار میں دوڑی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سود کے نظام کو اپنے اوپر مسلط کر دیا۔ اللہ کریم نے اسے پسند نہیں کیا، مسلمانوں کو منع کیا کہ سود مت لو، سود کے ذریعے کاروبار نہ کرو، سود کے ذریعے ایک دوسرے سے لین دین نہ کرو۔
سودی رقم جو ہے بالکل اس طرح جس طرح ایک دودھ کے پیالے میں صرف ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ پورا 50 کلو دودھ خراب ہو گیا، جبکہ قطرہ تو صرف ایک ڈالا گیا ہے، اس کے باوجود سارا خراب ہو گیا۔ اسی طرح وہ سود کی رقم ہے جو رزق حلال میں اگر 1% بھی داخل کر دی جائے تو سارے کا سارا رزق حلال خراب ہو جاتا ہے۔ سود کے ذریعے لوگ انسانوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، مجبوریاں خریدتے ہیں، پھر نوبت جسم بیچنے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج معاشرہ پھر اسی طرف، دنیا میں یہودی صرف 2-4% ہیں، لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ سود کا نظام ہے۔ انہوں نے سیونگ اکاؤنٹس کے ذریعے پوری دنیا کو یہ سمجھایا کہ سیونگ کرو، سیونگ کرو۔ کس کام کے لیے سیونگ کرو؟ کوئی 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 50,000 روپیہ کی آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ملے گا، لیکن آپ کی ساری سیونگ اکٹھی کر کے وہ کروڑوں روپیہ سود کا اکٹھا کر رہے ہیں، اس میں سے ایک قطرہ آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ قطرہ بھی قطرہ حرام کے قطروں میں سے قطرہ ہے۔ بہت سارے لوگ، کئی مسلمان مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سود کے پیسے جی استنجا خانے پہ لگا دے، سود کے پیسے، جو چیز ہے ہی حرام، جو ہو ہی ناپاک، ناپاکی سے کیا ناپاکی کو دھویا جا سکتا ہے؟ گندگی سے کیا گندگی کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں جا کے پورے ملک میں ہزاروں لوگ پریشان ہیں کس بات سے کہ جی مہینہ ختم ہونے والا ہے، ہم نے سود دینا ہے۔ ایک سود کے نظام کو بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس کی قسطیں دینے کے لیے دوسری جگہ سے سود سے پیسے پکڑتے ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ ان دونوں کا منہ بند کرنے کے لیے تیسری جگہ سے خریدتے ہیں، دلدل میں دھس جاتے ہیں۔ آخر کسی ایک دن پتہ لگتا ہے کہ جی رات کو تو وہ آتم ہتیا کر لی، اپنے گلے میں پھندا ڈال لیا، بہت پریشان تھا۔ کیوں پریشان تھا بھائی؟ کیونکہ سود کے نظام نے اس کی زندگی کو جکڑ لیا اپنے، خوشیاں کھا گیا وہ نظام۔ یہود و نصارہ کو اسلام سے سب سے بڑی تکلیف ان دو باتوں سے ہوئی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ انسان کا غلام نہیں ہوگا، اور جیسے ہی دوسرا اعلان آیا کہ سود لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام آنے سے پہلے سود عام تھا، بہت بڑے بیپاری تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا۔ جس دن سود کے حرام ہونے کی حرمت نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اطلاع دے دی۔ صبح کو وہ مہینہ پورا ہونے کے بعد آمدنی آیا کرتی تھی، کئی لاکھ روپے ان کو، تو جس شام کو ہوئی حرمت، تو عشق دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا۔ یہ نہیں کہا کہ اس آرڈر کو صبح تک کے لیے ڈیلے کر لیا جائے یا کل سے اس حکم کو مان لیا جائے گا کہ اب تو 1 مہینہ ہو گیا، اتنی بڑی رقم آنے والی ہے۔ نہیں، جس وقت محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ آج سے یہ کام حرام ہے، تو اسی وقت سے اس حرام کام کو حرام ہی تسلیم کر لیا۔ بہت سارے لوگ آئیڈیا دیتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے آپ کو کہ فلاں کام کرو، سود پہ پیسے پکڑ لو۔ بتاؤ تو صحیح، دل پہ ہاتھ رکھ کے، ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سود پر پیسے لے کے اپنا کوئی امپائر کھڑا کر لیا ہو، کاروبار کھڑا کر لیا ہو؟ کوئی ایک آدمی لے کے آؤ سماج میں سے جو یہ کہتا ہو کہ جی میں نے سود پہ پیسے پکڑے تھے، میں کامیاب ہو گیا، میں نے سود پہ پیسے پکڑ کے دکان بنائی تھی، میں آج ارب پتی ہو گیا، میں نے سود پہ پیسے پکڑ کے ریڑھی لگائی، آج میرے پاس پیسے۔ نہیں ہو سکتا۔ جس چیز میں برکت نہیں ہے، اللہ نے جس کو حرام کہا، محمد الرسول اللہ نے جس کو حرام کہا، جو انسانوں کا خون پیسنے کے لیے، خون چوسنے کے لیے بنائی گئی ہو، آپ جب اس گندگی کے ذریعے کاروبار کریں گے، اس میں کسی قیمت پر برکت نہیں آ سکتی۔ دکھاؤ تو صحیح، مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی دکھاؤ کوئی سود پہ پیسے جس نے پکڑے ہو وہ خوشحال نظر آتا ہو، کوئی ایک بندہ بتاؤ جس نے سود پر پیسے پکڑے ہو وہ خوش نظر آتا ہو، جس نے سود پر پیسے پکڑے ہو اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہو۔ یہ آپ کو بات سمجھا کون رہا ہے کہ قسطوں کے اوپر خوشیاں خریدو؟ خوشیاں اپنے دل اور روح کی طاقت کے ساتھ خریدی جاتی ہیں، دوسروں کا قرضدار ہونے سے نہیں۔
ملک میں آج تک، پوری دنیا میں آج تک جتنی بھی آزادی کی لڑائیاں لڑی گئیں وہ اس لیے نہیں لڑی گئیں کیوں؟ کیا دوسروں کے راج کے اندر انسان کھاتا پیتا نہیں، سانس نہیں لیتا، کپڑا نہیں پہنتا؟ نہیں، کیونکہ اپنی آزادی، اپنی خود مختاری بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں انسان چاہے بہترین کھائے، چاہے فاقے کے ساتھ رہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ان خوشیوں کا کیا کرنا ہے جو دوسروں کی محتاج ہوں؟ جہاں ہر آئے دن صبح کو مسئلہ کھڑا ہو کہ آج فلاں والے کے مہینے کے سود کے پیسے دینے، آج فلاں والے کے مہینے کے سود کے پیسے دینے۔ ملک میں کئی جگہ رواج چلا، وہ اجتماعی طور پر سود دینے لگے، پورے کے پورے گاؤں میں ایک ایک گھر کو بھی پورے گھر والے اکٹھے لے لو۔ اب دے نہیں پا رہے، ان کی عورتیں جا رہی ہیں۔ سود کے نظام نے انسان کو جکڑ رکھا ہے، اور جو سود کھا بھی رہے ہیں جو، وہ کون سا کامیاب ہیں؟ ان کو بھی صبح شام یہی فکر لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ ہمارے پیسے مر گئے، فلاں جگہ سے قسط نہیں آئی، فلاں لے کے چلا گیا۔ انہوں نے سود کے چکر میں اپنا کردار بھی خراب کیا، اپنی زبان بھی خراب کی، اپنا لہجہ بھی خراب کیا، اپنا مزاج بھی خراب کیا، اپنا کھانا پینا بھی حرام کیا، کیونکہ صبح دوپہر شام بس اسی بات کا اوپر غرور چڑھا ہوا ہے، فتور چڑھا ہوا ہے، غصہ چڑھا ہوا ہے کہ جی فلاں میرے پیسے مار گیا، فلاں سے میں نے اتنے پیسے لینے تھے۔ تو جو لوگ سود لے رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو سود دے رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اللہ کریم نے اس کو منع فرمایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، گزرے جا رہے تھے تو کسائی کی دکان کے آگے سے، تو کسائی جاننے والا تھا، کہنے لگا میاں آج بہت بہترین جانور بنایا ہے، کچھ لے جاؤ گوشت گھر کے لیے 2-4 کلو۔ تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، فرمانے لگے نہیں یار آج پیسے ہیں نہیں، میں کل لے کے جاؤں گا۔ تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، ادھار لے جاؤ، پیسے آ جائیں گے، پیسے کل آ جائیں گے۔ تو حضرت فرماتے کیوں؟ جو ادھار تیرے ساتھ کرنا ہے اپنے پیٹ کے ساتھ نہ کر لوں، جو ادھار میں نے تمہاری دکان سے کرنا ہے اپنے مزاج سے نہ کر لوں، اپنے دل سے نہ کر لوں، اپنے دماغ سے نہ کر لوں، اپنے بچوں کو نہ سمجھا لوں، اپنی بیوی کو نہ سمجھا لوں کہ ادھار سے لائی ہوئی خوشیاں کامیابی کی ضامن نہیں ہوں گی کل کو۔ سود کا نظام رشتہ داریاں ختم کر رہا ہے، سود کا نظام دوستیاں توڑ رہا ہے، سود کا نظام تعلقات ختم کر رہا ہے، سود کا نظام آپس کے سلام دعا کو بند کر رہا ہے، سود کا نظام جن سے پرانی دوستیاں تھیں ان سے پیسے سود کے اوپر پکڑ لیے ان کو ختم کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے اسی لیے اس کو حرام قرار دیا کہ اس میں برکت نہیں ہے، اس کام سے ہٹ جاؤ پیچھے۔ اور آخر سود یہاں تک پہنچتا ہے کہ انسان کو اپنا جسم بیچنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ یا تو لوگ بہت زیادہ پیسہ آنے پر دوسروں کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں، یا بہت زیادہ غربت آنے پر اپنے جسم کا سودا دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سود وہ نظام ہے جو آپ کو ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی لاچار کرتا ہے، مجبور کرتا ہے، دوسرے کا غلام بناتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں روزانہ اخبارات میں آتا ہے کہ جی آج انہوں نے، کتنے کسان ہیں، کتنے مزدور ہیں، پڑھیے اخبار۔ بینکوں کے نظام نے ان کو جکڑ لیا اپنے اندر، سود خوروں نے ان کے گرد اپنا پنجہ مضبوط کر لیا۔ وہ جو کل تک عزت کی روٹی کھاتے تھے آج بہترین مکان میں رہنے کے باوجود ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے واپس ٹائم پہ پیسہ قرضہ نہیں اتارا تو ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا۔ تو اس نظام نے ان کے جینے کو حرام قرار دیا۔ اللہ کریم نے اسے حرام کہا۔ اور اگر آج کوئی مسلمان، اگر آپ سود کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں متقی ہوں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اگر کسی مولوی کو راضی بھی کر لیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جی سود کے پیسوں سے میں استنجا خانے بنوا دوں گا، سود کے پیسوں سے فلاں کی بیٹی کی شادی کروا دوں گا، تم جو مرضی کر لو، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب وہ کسی قیمت پر حلال بننے والی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں،
آپ کے کہنے سے حرام حلال نہیں بنے گی. جس حرام کام کی تباہ کاریاں اتنی ہیں کہ اس نے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا. اب انسان تو خریدے نہیں جاتے، لیکن جو جس سے قرضہ لے لیتا ہے سود پر، ان کو پوچھو وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا ان میں ہمت ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان میں ہمت ہے کہ اس قرض دار کا قرض دینے سے پہلے وہ بھاگ سکتے ہیں؟ کیا ان میں ہمت ہے کہ اس قرض دار کا قرض دینے سے پہلے وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں یا بہترین کپڑے پہن سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی خوشیاں، اپنا جسم، اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا سب کچھ سود لینے والے کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ روزانہ صبح پہ آ کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان کی بے عزتی کرتا ہے، اور ان کو اپنا سر جھکا کے ان باتوں کو سننا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے حرام کام کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو سر پر لیا ہے. وہ سارے بازار ان کی بے عزتی کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ خاموش ہیں. خاموش کیوں ہیں؟ ارے نبی علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ 73 طرح کی بدکاریاں، 73 طرح کے گناہ، 73 طرح کی ناکامیاں، 73 طرح کی برائیاں تمہارے ساتھ آ جائیں گی اگر تم سود کو لینے کا اور دینے کا کام کرو گے، جب تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے خبردار کر چکے ہیں، اس کے باوجود اگر تم دلدل کی طرف جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دلدل کے اندر گر جاؤ گے. اس سے بچ کیسے سکتے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا آخری زمانہ ہوگا جو لوگ سود نہیں بھی لیتے ہوں گے ان تک سود کی گرد ضرور پہنچا کرے گی. آپ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی باریکی میں جائیں. گرد کہتے ہیں دھول کو اڑ کے آ جانے کو. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں نہ وہ سود کھاتے ہیں، نہ سود لیتے ہیں، نہ سود دیتے ہیں، پھر بھی ان کے بہت سے رشتہ دار ہیں جو سود کی ملاوٹ کر رہے ہیں اور اس کی گرد ان تک پہنچ رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1450 سال پہلے بتا دی. صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سود خوری سے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ سود خوری صرف پیسوں کا سودا نہیں ہے، انسان کے ضمیر کا سودا ہے، انسان کے جسم کا سودا ہے، انسان کے جذبات کا سودا ہے، انسان کی عزتوں کا سودا ہے. اگر یہ صرف پیسے کا سودا ہوتا تو اسلام اس کو جائز قرار دے دیتا، لیکن یہ سود خوری انسان کی خوشیوں کو نچوڑ کے اس کو پھانسی کے پھندے تک لے کے جاتا ہے، اس کو آتم ہتیا کے لیے مجبور کرتا ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو خبردار کیا کہ اس کام کے ساتھ پیچھے ہٹ جاؤ. اس کام سے اپنے گریبان میں جھانکیے، زیادہ ادھار خوشیاں لے کے جینے کی کوشش مت کیجیے. سڑک پہ جائیے سخت سردی میں، کچھ لوگ پلوں کے نیچے بیٹھے گپے مار رہے ہیں، گپے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. خوشیوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، دولت سے نہیں، محلوں سے نہیں. محلوں میں تو جو لوگ سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، رات کو 2-2 4-4 دفعہ گولیاں کھاتے ہیں، اس کے باوجود نہیں نیند آتی. اور صبح کو جب ساری دنیا اٹھ کے لطف لیتی ہے صبح سویر کا، اس وقت وہ مردے کی طرح سوئے رہتے ہیں جب تک سورج آدھی دوپہر تک نہیں پہنچ سکتا. ادھار کی خوشیاں مت خریدو، ادھار کے رشتے نہ بناؤ، ادھار کی یاریاں نہ لگاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کیا. اگر تعلق بنانے ہیں تو اخلاص کے اوپر ہونے چاہیے، ان میں سود خوری کا، مطلب خوری کا کوئی بھی چیز بیچ میں شامل نہیں ہونی چاہیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کو جینے کا راستہ بتا رہے ہیں. دیکھیں تو صحیح کتنی باریکی کی باتیں اسلام کرتا ہے. پوری دنیا میں لوگوں نے بڑھاوا دیا سیونگز اکاؤنٹ کو. اسلام نے کہا نہیں، آج ورلڈ انڈیکس میں چلے جاؤ، اسلامی ملکوں میں آتم ہتیا کی ریشو 0% ہے، مسلمانوں میں خودکشی کی ریشو 0%. اور جنہوں نے سود کو جائز قرار دیا، جنہوں نے سود کے لیے میلے لگائے، جنہوں نے کہا قرضہ لے لو، میلہ لگا رہے، جا کے پوچھو ان سے کہ ان کے معاشرے میں
ان کے علاقے میں، ان کے گھروں میں آئے دن ایک جنازہ اٹھتا ہے۔ وہ اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ یہ قرض کے اندر دب گیا، یہ قرض کے اندر مر گیا، اس کو قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہر اس بلا سے حفاظت کی ہے جو آنے والے دور میں بھی انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ اگر سود کی طرف جاؤ گے تو تم اپنی ہلاکت کے ذمہ دار بن جاؤ گے۔ ہمیں غور کرنا ہے اس کے اوپر۔ اور وہ جو رئیس مسلمان ہیں وہ بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو قرض حسنہ دو جو محتاج ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں۔ قرض حسنہ بولتے ہیں کہ پیسے دے دینے، کوئی بات نہیں، 6 مہینے میں لوٹے، سال میں لوٹے، 2 سال میں لوٹے، 5 سال میں لوٹے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے، جب یہ قرض حسنہ دے گا اور مطالبہ نہیں کرتا تو روزانہ اتنا ثواب پیسے خرچ کرنے کا، صدقے کا ملے گا جتنا قرض حسنہ اس نے دیا ہوا ہوگا۔ اس بندہ سوچتا ہے میرے سیونگ آئی کہاں سے؟ سیونگ یہیں سے آئی نا کہ آپ کے پاس پیسے بچ گئے، آپ نے سوچا کہ ان کو بینک میں رکھیں، ان پر سود آئے گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک نے کہا کہ اگر سیونگ تمہارے پاس آ رہی ہے تو ان کو خدا کی راہ کے اندر خرچ کرو، ان کو خرچ کرو خدا کے راستے میں۔ خدا کا راستہ کیا ہے؟ وہ غریب، مسکین، محتاج، مساجد، مدارس، ضرورت مند لوگ، بیوائیں، کچھ یتیم، غریب بچے، اب ان کے اوپر خرچ کریے تو اللہ کریم اس مال کو 10 گنا اضافے کے ساتھ واپس لوٹائیں گے۔ اور جو سیونگ میں ہی لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے، کئی آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں ہمارے یہاں بازار میں ہیں کچھ لوگ مانگنے والے، وہ سارا دن میں 500 700 800 1000 1500 جتنے بھی انہوں نے کمانے، صبح جا کے پہلے بینک میں جمع کروائیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ مانگنا شروع کر دیں گے۔ اب جو لگے ہوئے ہیں سیونگ کرنے کے لیے، دھڑا دھڑ کی نہیں، 1000 مہینے، 2000 روپے، 10,000 روپے، 50,000 روپے سیونگ میں جانے چاہیے، سیونگ میں جانے چاہیے۔ ارے سیونگ کس دن کے لیے کر رہے ہو؟ وہ کون سا دن ہے جس کے لیے تم سیونگ کر رہے ہو؟ جس دن تمہارے کام آئے گی، جس دن وہ پیسہ آپ کے کام آئے گا، کون سا دن ہے بتاؤ؟ وہ ایسا دن نہیں ہے کوئی، بس وہی دن ہے جب آپ کا جنازہ اٹھے گا گھر سے اور آپ کے بچے بولیں گے ابا کا 10 لاکھ پڑا ہے، آدھار کارڈ لے آؤ، سائن کرواؤ، ابا بانٹ لیں گے آپس میں۔ وہی دن ہے جس دن تمہاری بیٹیاں کہیں گی مری ہوئی ماں کی بالیاں اور اس کی چوڑیاں اتار لو، آدھی تم لے جاؤ، آدھی ہم لے جائیں۔ جس دن کے لیے سیونگ کر رہے ہو وہ دن آنے والا ہے نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ سیونگ خدا کے راستے میں کی جائے، کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، کسی ننگے کو کپڑے پہنائے جائے، کسی ضرورت مند دوست کی ضرورت پوری کر دی جائے، کسی بھائی بہن کی مدد کر دی جائے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ سیونگ آپ کے کام آ سکے۔ جنہوں نے دنیا میں سیونگیں کی ہیں ان کی تو نسلیں پیچھے لڑتی ہیں، ان کو تو یاد تک نہیں کرتی ہیں۔ شام کو تو جنازہ کرنے کے بعد اس بات کی فکر ہوتی کہ مہمانوں کو قورمے سے کھانا کھلایا جائے کہ دال کے ساتھ روٹی کھلا دی جائے۔ تو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ کو بار بار دل کرتا ہے کہ میں نے سود پہ پیسے لے کے کام کرنا ہے، آپ کی بار بار طبیعت چاہتی ہے کہ میں سود پہ 50,000 پکڑ لوں، میں 1 لاکھ روپے سود پہ لے لوں، میں 10 لاکھ روپے سود پہ لے لوں۔ آج کل بہت سارا رواج چل رہا ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے نا، کئی بار خربوزہ جب ہوتا ہے نا تو اس کو دیکھ کے ایک سیب اگر خراب ہو پیٹی میں رکھ دیجئے تو آپ 2-4 دن بعد نکالیے پوری پیٹی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ کو اگر رنگ چڑھ رہا ہے نا سود خوروں کو دیکھ کے، تو اس بات کو لکھ لو، محمد الرسول اللہ کا حکم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ہاں اگر آپ کو سود پر پیسے لینے کا شوق ہو رہا ہے نا
یا سود خور جو مسلمان ہیں جو سود پر پیسہ دینا چاہتے ہیں، دونوں نوٹ کر لو، اپنے اپنے دل کی تختی پہ لکھ لو. سود خور مسلمان جو سود پر پیسہ دینا چاہتے ہیں، یا سود خور مسلمان جو سود پر پیسہ لینا چاہتے ہیں، دل کی تختی پہ لکھ لو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. قیامت آ سکتی ہے، سود خوروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آنے والی. سود خور کامیاب نہیں ہوں گے، سود خوروں کو عزت نہیں دی جائے گی. سود خور دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی جہنم کے اندر جائیں گے. تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی اس کام میں پھنسا ہوا ہے، پہلی فرصت میں باہر نکلیے. پہلی فرصت میں کسی نے سود پر پیسے دے رکھے، توبہ کرو، اصل رقم لو، باقی چھوڑو. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے. اور اگر کسی نے سود پر پیسے لے رکھے، اپنا پیٹ کاٹنا شروع کرو. آج سے کم کھاؤ، کم اچھے کپڑے پہنو، کم خرچ کرو، پہلے سود سے نجات حاصل کرو جب تک سود کا نظام آپ کے گھر میں رہے گا. میں عرض کر رہا تھا درمیان میں بات گفتگو ادھر ہو گئی کہ پوری دنیا میں یہودیوں کو اسلام سے سب سے بڑا خطرہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی سود پر ٹکی ہوئی ہے. انہیں پوری دنیا کے لوگوں کو سیونگ اکاؤنٹس میں لگا دیا. پیسہ تمہارا، جوتی تمہاری، سر بھی تمہارا. ان کو اسلامی بینکنگ سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ان کو مسلمانوں سے کیا تکلیف ہے؟ ان کو مسلمانوں نے کیا کہہ دیا؟ ان کو تکلیف ہی یہی سب سے زیادہ ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کی جڑ پکڑ لی. ہمیں پتہ ہے کہ اگر سود کا سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا تو پھر جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں ان کے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی غنڈہ گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ذاتی زندگی میں سب سے پہلے سود کی بیماری سے بچیے. یہ آپ کو بیمار کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، درد دے گا. تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ خوشیاں، کچھ چیزیں بعد میں خرید لیجئے گا، لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سودی کا قرضدار نہ بنائیے. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.